نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بعد الصلاة والسلام معزز سامعین اور حضرات، آج میں ایک ایسے کیس سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جو کہ آج کل موجودہ سوئی گیس کے بحران کی اصل جڑ ہے۔ سال 2007 میں پرویز مشرف صاحب کی جب گورنمنٹ تھی، کراچی میں سی این جی اسٹیشنز کو بے دریغ لائسنس اور کنیکشن دیے گئے جس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن فالو نہیں کیا گیا۔ کرپشن کی نظر ہو گیا وہ سارا کام جس میں سوئی گیس کمپنی کے افسران بھی شامل تھے، اور سر فہرست آصف عرف سی این جی جو کہ ایک معمولی سا ڈرائیور رینک کا ملازم ہوا کرتا تھا سوئی سدرن گیس کمپنی کے اندر۔ ایم ڈی تھے شعیب وارثی صاحب۔ شعیب وارثی صاحب کے ٹائم میں اس بندے پہ کرپشن چارجز لگے۔ کرپشن چارجز کی بنیاد پر اس کو ایم ڈی سوئی سدرن گیس کمپنی اس وقت کے جو تھے شعیب وارثی صاحب، انہوں نے نوکری سے فارغ کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، نوکری سے فارغ ہونے کے بعد آصف عرف سی این جی نے اپنے تعلقات کمپنی کے اندر اتنے مضبوط کر لیے کہ افسران اس کا لائے ہوا کوئی بھی کام منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ افسران کو بھی پتہ تھا کہ اس کام میں انڈر ٹیبل ملے گی۔ سی این جی اسٹیشنز کو کنیکشن کے لیے جو سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیڈیکیٹڈ لائن، یعنی کہ سیپریٹ لائن۔ سیپریٹ لائن سی این جی اسٹیشن کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر سی این جی اسٹیشن کو کنیکشن نہیں ملتا، جس کا تخمینہ جو بنتا ہے کہ کروڑ روپے بنتا ہے۔ آصف سی این جی کا طریقہ واردات یہ تھا کہ آصف سی این جی نے یہ کیا، اس نے جو ہے سی این جی اسٹیشنز کے مالکان سے رابطے بڑھائے۔ رابطے بڑھانے کے بعد ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ میٹنگز کریں۔ ان کو کہا کہ دیکھیں جی، اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ لائن ڈالتے ہیں تو آپ کا یہ بجٹ پڑ جائے گا کروڑوں روپے میں، اور میں اگر آپ کو یہ کام کرا کے دوں گا، میں کمپنی کاسٹ پہ سارا یہ کام کروا کے آپ کو دوں گا، ڈیڈیکیٹڈ لائن سے بچاؤں گا، میں آپ کو ڈومیسٹک کی لائن سے ہی کنیکشن دلا دوں گا سی این جی پمپ پہ۔ وہاں سے کرپشن کا ایک باب کھلتا ہے، کرپشن کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ آصف عرف سی این جی جیسے لوگوں کی وجہ سے آج کراچی اور کراچی کے رہنے والے لوگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، کراچی کا انڈسٹری کا مالکان، انڈسٹری سیکٹر کے جتنے مالکان ہیں ان کی انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ یہ تمام لوگوں کو جو آج پریشانی لاحق ہے کہ جی گیس نہیں ہے، گیس نہ ہونے کی وجہ سے، گیس کا پریشر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے انڈسٹریوں کو تالے لگ رہے ہیں۔ اب یہ چیز میں اس کے ساتھ انٹر لنک کروں گا، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ سارے کام کیے۔ آصف اور سی این جی نے کمپنی کے کچھ گھوسٹ افسران کے ساتھ مل کے، کچھ کرپٹ زدہ افسران کے ساتھ مل کے آصف اور سی این جی نے ڈومیسٹک کی مین لائن سے ان سی این جی پمپوں کو کنیکشن دلائے، اور ان کو کوئی رولز فالو نہیں کیے گئے کہ کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی رولز ہونے چاہیے کہ 1 کلومیٹر کے ریڈیس پہ جو ہے 10 15 سی این جی پمپ کھلوا دیے گئے۔ کوئی فالو اپ نہیں کیا گیا کہ ایک قدم چلتے نہیں ہیں آپ، ایک قدم چلنے کے بعد اگلے چوتھے 5ویں قدم پہ دوسرا سی این جی اسٹیشن، پھر تھوڑا سا چلتے ہیں تو پھر تیسرا سی این جی اسٹیشن، پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی پھر چوتھا سی این جی اسٹیشن۔ اس طریقے سے سی این جی اسٹیشنز کو بے دریغ لائسنس دیے گئے، ان کو کنیکشن کروا کے دیے گئے، کروڑوں روپے آصف اور سی این جی جیسے لوگوں نے بنائے۔ آج حال یہ ہے کہ کراچی کا انڈسٹری سیکٹر، انڈسٹری کے مالکان اپنی انڈسٹریوں کو تالے لگا رہے ہیں کیونکہ گیس ہے نہیں، اور جو گیس سسٹم میں موجود ہے اس کو پھر سب میں ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہے۔ عوام جو گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے، ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے، گیس نہیں ہے، اور گیس نہ ہونے پہ اتنے ہیوی بل،
ہیوی بلوں کی وجہ یہ کہ جی وہ ٹیکسز بڑھا دیے سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی نے اوگرا کی ہدایت کے مطابق۔ اوگرا نے جو پیسے بڑھائے اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جی آئی ایم ایف کے جو شرائط ہے، اندھادھند جو آئی ایم ایف سے شرائط کیے گئے، اور ان کو اتارنے کے لیے، ان قرضوں کو اتارنے کے لیے اپنی عوام کا گلا دبایا جا رہا ہے۔ آج عوام بھی پریشان ہے، آج انڈسٹری والا بھی پریشان ہے، آج کمرشل سیکٹر بھی پریشان ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے، ڈیپ میں کوئی نہیں جاتا، بیک ڈور کوئی نہیں جا رہا کہ اس کے پیچھے جائے، اس کی کوئی تحقیقات کرے، آیا یہ ہمارے گیس کے ذخائر گئے کدھر، ہمارے گیس کے ذخائر کہاں ضائع ہو گئے، کیسے ہماری گیس جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ گیس جو ہے ہمیں انسٹالمنٹ میں مل رہی ہے، قسطوں میں۔ اب انہوں نے کرا کیا، انڈسٹری والوں کو بولا کہ جی ٹھیک ہے 40 سے 45 لاکھ روپے لوں گا، آپ کو ڈیڈیکیٹڈ لائن سے بچاؤں گا، خرچے سے بچاؤں گا، ڈومیسٹک کی لائن سے جو کنزیومرز کے لیے ڈومیسٹک کی لائن ڈالی گئی ہے زمین کے اندر، میں اس سے آپ کو کنیکشن دوں گا، اس سے آپ کو سی این جی اسٹیشن کو کنیکشن لگا کے دوں گا، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آصف سی این جی نے یہ سارے کام کر کے کروڑوں روپے کی پراپرٹی بنائی ہے اور مہنگی ترین گاڑیاں خریدی۔ نارتھ کراچی کے اندر اس کے ہزار گز کے کمرشل پلاٹ ہیں۔ مال بنایا آصف سی این جی جیسے لوگوں نے اور کرپٹ افسران نے۔ میں ادارے کو بلیم نہیں کرتا، میں ادارے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں ان افسران کو جن میں سے کچھ ابھی موجود ہیں اپنی نوکریوں پہ اور کچھ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کہ یہ ایک آصف سی این جی جیسا ڈرائیور رینک کا بندہ جو نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے، نوکری سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ اتنا مضبوط، اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ادارے کے اندر کہ اس کا دیا ہوا کام کوئی بھی افسر ٹالتا نہیں تھا، اور اس کے دیے ہوئے سارے کام جو آنکھ بند کر کے اتارے گئے۔ اس کے دیے ہوئے بلڈنگوں کو نکالا گیا، ہائی رائز بلڈنگوں کو جو کنیکشن دیے گئے کمپنی کاسٹ پہ، وہ کام بھی کروانے والا یہی ایک شخص تھا، آصف عرف سی این جی۔ تو یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد ہے، میں آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، مختلف سی این جی پمپس، سی این جی اسٹیشنز میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ شروع میں سٹارٹنگ میں نے آپ کو کچھ ڈاکومنٹ بھی دکھائے، تو یہ وہ سی این جی پمپ ہیں جن کو ڈومیسٹک کی لائنوں سے کنیکشن اندھادھند بے دریغ دیے گئے، جس کی وجہ سے آج کراچی کی انڈسٹریوں کو تالے لگ گئے۔ انڈسٹری چلتی ہے تو ملک کا پہیہ چلتا ہے، کیونکہ انڈسٹری سے جو ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے اس ٹیکس کی مد میں ہمارے تمام ترقیاتی کام ہوتے ہیں، ملک کے معاملات چلتے ہیں، ریاست کے معاملات چلتے ہیں۔ یہاں تو ریاست کے ساتھ زیادتی کر دی ان جیسے لوگوں نے، ریاست کے ساتھ ایسی زیادتی کری کہ جس زیادتی کا جو ہے آج خمیازہ پاکستان کی عوام، کراچی کی عوام بھگت رہی ہے۔ سین کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ لوگوں نے جب پاکستان بھر میں سوئی گیس کی مین لائن ڈالی تو اس وقت آپ نے ذرا بھی نہ سوچا یہ جو نعمت اللہ نے پاکستان کو دی ہے سوئی گیس کی صورت میں، اس کی حفاظت بھی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لائن کو بچھا دیا پورے ملک کے اندر، آپ نے تقریباً 1,10,000 کلومیٹر لائن کا جال بچھا دیا پورے پاکستان میں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں جن جن ممالک میں گیس پیدا ہوتی ہے ان تمام ممالک میں کچھ قوانین ہیں، آپ نے مجھ سمیت تمام پاکستانی عوام کو شروع میں مزے لگا دیے گیس کے۔ وہ کیسے کہ ہمارے دروازے پہ گیس کی لائن آ رہی ہے، جس لائن سے ہمارے گھر پہ کنیکشن آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر جن جن ممالک کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے، گیس کی پیداوار ہوتی ہے، جن جن ممالک میں گیس پائی جاتی ہے ان تمام ممالک کے اندر یہ قوانین ہے کہ کسی بھی ڈومیسٹک کنزیومر کو لائن سے گیس نہیں ملے گی۔ میری یہ بات ہو سکتا ہے کہ ہماری عوام کو بری لگے، تو میں اپنی عوام کی بھی آنکھیں ذرا کھولنا چاہتا ہوں کہ پلیز پلیز میری بات کو سمجھیں، اس مجبوری کو سمجھیں کہ اگر اس پہ ہم نے بھی ابھی قابو نہیں کیا اور جو ہے موجودہ حکومت یا آنے والی جو بھی حکومت جو بھی سیٹ اپ آتا ہے ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، تو یہ ملک کی ایک نعمت، یہ خزانہ ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کمپنی کو بھی اس میں لاسز بہت ہے، کس میں؟ ڈومیسٹک کے کنیکشن میں، ڈومیسٹک لائن میں، لائن لیکیج میں گیس کی لاسز، گیس کی چوری میں گیس کی لاسز، کمپنی کو نقصان، ملک کو نقصان۔ مثال یہ کہ یہ خالی ایک سوئی گیس کو نقصان نہیں ہو رہا، پورے پاکستان کا، پورے ملک کا، ریاست کا نقصان ہو رہا۔ جن جن ممالک میں دنیا میں گیس پیدا ہوتی ہے ان تمام ممالک کے اندر ڈومیسٹک سیکٹر، کمرشل سیکٹر کو لائن سے گیس نہیں دی جاتی۔
سلنڈر یوز کیے جاتے ہیں. دبئی چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، رشیا چلے جائیں، ایون کہ انڈیا، ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، وہاں بھی صرف انڈسٹریل سیکٹر کو وہ گیس لائن سے دے رہے ہیں، اور وہ لائن شاید یا تو ایران سے یا قطر سے، جس سے بھی لے رہے ہیں، انڈسٹری کو صرف وہ لائن سے کنیکشن دیتے ہیں گیس کا. ہمارے یہاں تو جو ہے شروع میں جب یہ لائنوں کا جال بچھایا گیا، گیس کی نعمت جب ہمارے ملک میں دریافت ہوئی، تو ہمارے یہاں اس ٹائم پالیسی ساز جو بھی لوگ تھے، معذرت کے ساتھ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو محفوظ کیسے رکھنا ہے کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے آسانی کا باعث بنے. یہاں تو اندھا دھند لائنوں کا جال بچھا دیا، اور ہر کسی کے گھر میں، میرے اپنے بھی گھر میں، آپ کے بھی گھر میں، سب کے گھر میں جی گیس کی لائن آ رہی ہے گھر کے دروازے پہ جہاں ہمارے میٹرز لگے ہوئے ہیں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہی یہ غلطی کری انہوں نے کہ جی ڈومیسٹک کو، کنزیومر کو آپ نے جو گیس لائن سے دی، سلنڈر کا کوئی سسٹم رکھا ہی نہیں پاکستان بھر کے اندر. پھر ان کے جیسے لوگوں نے جو نقصان پہنچایا وہ سونے پہ سہاگا ہوا کہ ان کے جیسے لوگ، آصف سی این جی جیسے لوگ، کرپشن میں بازار ایسا انہوں نے گرم کیا کہ آج اس کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ گیس نہیں ہے، انڈسٹری پہ گیس نہیں ہے، کمرشل سیکٹر پہ گیس نہیں ہے، پاور سیکٹر پہ گیس نہیں ہے، بل ہیوی ہم بھر رہے ہیں، ہیوی بل ہم بھر رہے ہیں. سوئی سدرن گیس کمپنی کے جتنے بھی دفاتر ہیں کراچی بھر کے اندر، سی ایف سی ہیں، جتنے بھی کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر ہیں، ان تمام دفاتر کے اندر عوام روزانہ کی بنیاد پر جا کر جھگڑے بھی کر رہی ہے، پھڈے بھی کر رہی ہے، سوئی گیس کے ملازمین کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہی ہے، یہاں تک کہ بات گالی گلوچ تک آ جاتی ہے، بدتمیزی سے بھی عوام پیش آ رہی، کیونکہ عوام کو نہیں پتا، نہ ہماری عوام سمجھتی ہے، نہ پاکستان کی ریاست نے، ہماری ریاست نے ایسا کوئی اقدام اٹھایا کہ عوام کو اویئرنیس تو دیں، ان کو بتائیں، ان کو سلسلہ تو بتائیں کہ بھائی یہ سین ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے ان ملازمین سے غلط لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا غلط کر رہے ہیں، آپ ان کے گربانوں پر ہاتھ کس لیے ڈال رہے ہیں. یہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح کے ملازم ہیں، بیچارے نوکری پیشہ لوگ ہیں، نہ یہ پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، نہ یہ ٹیکس لگانے والے لوگ ہیں، نہ یہ ٹیکس کو بڑھانے والے لوگ ہیں، یہ بھی ملازم ہیں. میری اپنی عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سوئی سدرن کمپنی کے جتنے بھی دفاتر ہیں وہاں جب بھی جائیں عزت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پیش آئیں. وہ جو سیٹ پہ بیٹھ کے کام کرنے والا ملازم ہے وہ آپ کی اور ہماری خدمت کے لیے بیٹھا ہے. چوری تو ان کے جیسے لوگ کر رہے ہیں، آصف سی این جی جیسے لوگ، اور اس کے ساتھ ملوث کرپٹ افسران جنہوں نے یہ ڈومیسٹک کی لائنوں سے اندھا دھند سی این جی پمپوں کو، اسٹیشنوں کو کنیکشن دیے، تباہ تب کنیکشن دیے، اتنے کنیکشن دے دیے کہ آج ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کراچی کے اندر گیس کی کمی ہے، گیس کی قلت ہے. ہم پریشان حال ہیں کہ ہمارے گھروں میں گیس میں، چولہوں میں گیس آتی نہیں، بل ہمارے یہاں ہیوی آ رہا ہے. کیوں کہ وہ آئی ایم ایف کے قرضے اتارنے، انہوں نے اس کے قرضے اتارنے کے لیے ٹیکسز کی مد میں اور جی ایس ٹی کی مد میں کبھی کسی طریقے سے بس ہمیں انجیکشن لگ رہے ہیں. یہ انجیکشن لگتے رہیں گے، کب تک لگتے رہیں گے کچھ نہیں جانتا، کوئی نہیں اس کے بارے میں واقف ہے کہ یہ انجیکشن پاکستانی عوام کو کب تک لگتے رہیں گے. آئی ایم ایف کے قرضے اتارنے کے لیے پاکستانی عوام کب تک اس چکی میں پستی رہے گی. میری اس کیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ آصف اور سی این جی جیسے لوگ اور یہ جو کرپٹ لوگ تھے، افسران تھے جو اس کے ساتھ شامل تھے، ان میں جو مین ایف آئی اے کا ادارہ ہے، اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، ان سے میری دردمندانہ التماس ہے، میری ریکویسٹ ہے، پلیز اس آصف اور سی این جی جیسے لوگوں کے خلاف، ان کرپٹ افسران کے خلاف تحقیقات کریں، کارروائی کریں، تاکہ ان کا کیا ہوا، ان کا جو گند انہوں نے پھیرا ہے ہمارے شہر کراچی میں، انڈسٹری کا پٹا بیٹھ گیا، گھریلو صارف جو ہے پہلے پریشان ہیں ان کا بھی پٹا بیٹھ گیا، اور ہم جو ہے پس رہے ہیں، دب گئے، ہم لوگ مر رہے ہیں. کراچی کی عوام، کراچی کا انڈسٹری والا انڈسٹری کو تالے لگا کے، یا تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس نے انڈسٹری بند کر دی. اب ایک انڈسٹری کے بند ہونے سے ہزاروں ملازمین نوکری سے فارغ ہو جاتے ہیں. جب نوکری سے فارغ ہو جاتے ہیں ان ہزاروں کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا پیٹ لگا ہے. السلام علیکم.